السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک ظالم شخص غریبوں پر ظلم کرتا تھا اور ان کی لکڑیاں سستے داموں خریدتا اور انہیں آگے زیادہ منافع پر فروخت کر دیتا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس نے کہا کہ تو ہر کسی کو ڈستا ہے، کیا تو سانپ ہے؟ تو وہ الو ہے جو جہاں بیٹھتا ہے وہاں ویرانی کر دیتا ہے۔ اگر تیرا مخلوق پر زور ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تیرا زور اللہ عز و جل پر بھی چل جائے۔ زمین والوں پر ظلم نہ کر کہ تیرے خلاف کوئی کسی کی دعا عرش تک پہنچ جائے۔ اس بدبخت کو یہ نصیحت اچھی نہ لگی اور اس نے اس نیک شخص کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ دولت کی لالچ نے اسے گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا۔ پھر ایک رات اس کی لکڑیوں کو آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ بن گیا۔ اب وہ نرم بستر کے بجائے گرم راکھ پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نیک شخص وہاں سے پھر گزرا۔ اس نے اس ظالم کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ پتہ نہیں آگ کہاں سے آئی اور اس نے میرا تمام ذخیرہ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نیک شخص نے اس کی بات سنی تو کہا کہ یہ غریبوں کے دلوں کا دھواں تھا۔ زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو اور کسی کو غمزدہ نہ کرو، کیونکہ پریشان دل کی آہ سارے جہاں کو پریشان کر دیتی ہے۔ خسرو کے محراب پر یہ لکھا ہوا تھا کہ تو سینکڑوں سال بھی حکومت کر لے، پھر تو جب بھی خاک میں ملے گا مخلوق ہمارے سروں پر چلے گی، اور جس طرح یہ حکومت ہمارے ہاتھ آئی اسی طرح دوسروں کے ہاتھ بھی چلی جائے گی۔ مقصود بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ طاقت مل جانے پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کمزور کو دبا دو، بلکہ طاقت اور قوت ملنے پر تمہیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوموں کی دعا اللہ عز و جل عرش پر سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈرو کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ بے شک اللہ عز و جل نے ظالموں کی رسی دراز کی ہے، مگر وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو پھر اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔